اس وقت یہ قیمتیں جو ہیں دنیا کے بیچ میں پچھلے 10 سے 15 سال میں سب سے زیادہ ہے، لیکن ان کی جو پرچیزنگ پاور ہے وہ اتنی ہے کہ وہ اس کو شاید سہار سکیں۔ ہمارے لوگوں کی پرچیزنگ پاور کا مسئلہ ہے، تو آہستہ آہستہ بڑھے گی، جو اس وقت انسرٹنٹی کریٹ کر رہا ہے، اور وہ ہے ہمارا IMF کا پروگرام۔ تو آپ یہ خوشخبری بھی اب سن لیں گے۔ یہ سارا جو انٹرنیٹ ہے یہ وایا انڈیا آتا ہے، یہ نہ ہو ہیک رشیا پہ الزام لگا رہے ہیں امریکن، دنیا پہ مختلف الزامات لگ رہے ہیں۔ آج ہر ایک مایوسی کی طرف جا رہا ہے، PDM پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے، انشاءاللہ ہم جیتیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام نیوز بیٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید فواز زیدی۔ ناظرین، انتخابی اصلاحات اور نیب قانون میں ترمیم پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے پاس کروانا حکومت کے لیے ایک بڑا امتحان بن چکا ہے۔ حکومت نے گزشتہ ہفتے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلا کر اچانک ملتوی کر دیا تھا، اور اس کے بعد اسپیکر نے اپوزیشن لیڈر کو قانون سازی میں تعاون کے لیے خط لکھ دیا ہے۔ آج اپوزیشن کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، جس کے بعد اسپیکر کے خط کا جواب دے دیا گیا ہے، جس میں اپوزیشن نے قانون سازی میں تعاون کے لیے اہم ترین قوانین کو ایوان سے پہلے قومی اسمبلی اور سینٹ کی مشترکہ کمیٹی سے پاس کرانے کی شرط رکھ دی ہے۔ کیا حکومت کو اپوزیشن کی یہ شرط منظور ہوگی، یا حکومت ایک بار پھر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلا کر یہ قوانین پاس کرانے کی کوشش کرے گی؟ اس لیے اطلاعات کے مطابق حکومت نے اپنے اتحادیوں کے تحفظات دور کر دیے ہیں، اور امید ہے کہ وہ بھی حکومت کا ساتھ دیں گے۔ دوسری طرف آج مشیر خزانہ نے ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ پیٹرول پر ریلیف دینے کی ان کے پاس کوئی گنجائش ہی موجود نہیں ہے۔ جتنا پیٹرول عالمی منڈی میں مہنگا ہوگا وہ اضافہ عوام پر ڈالا جائے گا۔ تو آج کے شو میں انہی ایشوز پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہوں گے PTI سے شوکت یوسفزئی صاحب، مسلم لیگ نون سے نہال ہاشمی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی سے حیدر زمان قریشی بھی شو کا حصہ ہوں گے۔ اپنے معزز مہمانوں کو ویلکم کرتے ہوئے ایک بریک لیتا ہوں، اور بریک کے بعد گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید نہال ہاشمی صاحب۔ گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہیں۔ آج اپوزیشن کی اسٹیئرنگ کمیٹی نے پارلیمنٹ کے اندر قانون سازی کے لیے حکومت کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ سر، یہ باتیں آپ ہر مرتبہ کرتے ہیں، لیکن حکومت پارلیمنٹ کے اندر بجٹ بھی پاس کروا لیتی ہے اور FATF جیسی مشکل قانون سازی بھی کروا لیتی ہے۔ اس مرتبہ ایسا کیا تبدیل ہوا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت قانون سازی نہیں کروا پائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فواز صاحب، آپ نے ٹھیک بات کیا ہے۔ یہ ایک المیہ ہے پاکستان کے جمہور کا، پاکستان کے پارلیمنٹ کا، پاکستان کے سیاسی نظام کا اور سیاسی جماعتوں کا، اور ان پارلیمنٹرینوں کی آپ مجبوری دیکھیے کہ جو بات وہ طے کرتے ہیں کہ نہیں ہم نے نہیں کرنا، یہ غلط چیز ہے، مگر نادیدہ قوتیں جو نظر نہیں آتی، غیر جمہوری قوتیں، وہ پھر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے پریشر بلڈ کرتی ہیں، اندرونی پریشر بلڈ کرتی ہیں، انفرادی پریشر بلڈ کرتی ہیں، گروہ کی شکل میں، اور پھر وہ مجبور کرتی ہیں، پھر نیب کو استعمال کیا جاتا ہے، پھر FIA کو استعمال کیا جاتا ہے، پھر کہیں نہ کہیں پریشر ٹیکٹکس ہوتا ہے۔ تو یہ اس طرح سے پھر بلڈوز کر دیا جاتا ہے پاکستان کے پارلیمنٹ نظام کو اور پاکستان کے آئین سازی کے پروسیس کو۔ تو میں اس بار امید رکھتا ہوں کہ اب ہر چیز ہر سا ایک سا نہیں رہتا ہے، اور اس بار جو فیصلہ کیا ہے اپوزیشن کے اسٹیئرنگ کمیٹی نے، انشاءاللہ تعالی وہ اپنے کیوں کہ یہ جو کچھ آج آئین سازی ہو رہی ہے، جو یہ عمران خان کے لیے ہو رہی ہے۔ اچھا ایک سیکنڈ نہال ہاشمی صاحب، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے اتحادیوں سے امیدیں باندھی ہیں؟ سر، اب قاف لیگ اور MQM کو اپنے ساتھ ملا کر اس حکومت کو گرانا چاہتے ہیں، چونکہ بعض ذرائع تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ حکومت نے اتحادیوں کے تحفظات دور کر دیے اور وہ قانون سازی میں حکومت کا ساتھ دیں گے۔ کہیں آپ کو اتحادیوں سے تو امیدیں نہیں تھیں؟ نہیں، بالکل نہیں فواد بھائی، گرے ہو کا کیا گرانا، یہ تو پورے پاکستان کے نظروں سے گر گئے یا سوچ سے گر گئے، یہ بالکل گرے ہوئے لوگ، ان کو گرانے کی ضرورت تھی۔ ہم صرف چاہتے ہیں ان کو گرانا جو ان کو کے چکر میں ہے۔ کیا کاف لیگ والے اپنے کانسٹیٹوئنسی میں نہیں جاتے ہیں؟ کیا ایم کیو ایم والے تو نکل نہیں پا رہے بیچارے، کیونکہ 1100 کا بلین کی بات ہوئی تھی، اور نہیں معلوم کراچی پیکج کیا کیا خواب دکھائے تھے، اور ان بیچاروں کی سیٹیں بھی یہاں سے چھین لی تھی، اور بڑے مشکل سے جو 6 سیٹ ان کو دی گئی، اب ان کو اس کے بھی لالے پڑ گئے کہ اگر
قوم کہے گی کہ آپ اس اتحادی کے ساتھ تھے جو حکومت میں تھا، نہ کوٹا سسٹم کا خاتمہ ہوا، نہ کراچی پیکج ملا، نہ کراچی کے لوگوں کو روزگار ملی، نہ کراچی کی سڑکیں تعمیر کی گئی، نہ نالے بنائے گئے، نہ کارخانے چلائے گئے، نہ یہاں پہ کوئی ترقی ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا. جو نواز شریف کے دور کے پل بنے تھے، میٹرو بنے تھے، گرین بس بنے تھے، لیاری بائی پاس بنا تھا، بجلی گھر بنا تھا، K4 بنا تھا، وہ اس کے بھی منصوبہ یہ کمپلیٹ نہیں کر پا رہے ہیں. تو ان کو بھی جواب دینا. تو ہم نہیں سمجھتے، نہ ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں. ہم یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ اگر وہ سیاسی حکومت کو چھوڑ رہے ہیں، ایم کیو ایم نے یہ اعلان تو نہیں کیا اور نہ ہی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم حکومت کے اگینسٹ جائیں گے پارلیمنٹ کا اگر مشترکہ اجلاس ہوتا ہے. اس کی طرف سے تو کچھ ابھی کہا نہیں گیا ہے. دیکھیے ایم کیو ایم جو ہے وہ تالاب کی مچھلی ہے جو کبھی بھی حکومت سے باہر نہیں رہ پاتی. ان کی اپنی کچھ مجبوریاں ہیں، کوئی ان کی آرم ٹوسٹنگ ہے، کہیں سے ان کو فون آ جاتا ہے، کہیں سے ان کا کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے، تو ان کی ایک مجبوری ہے. اگر آپ ان سے اکیلے پوچھیں گے تو وہ کب کا حکومت چھوڑ چکے ہوتے، مگر ان کی کچھ مجبوریاں ہوں گی. وہ بہتر ہے وہ آ کے بتائیں ان کی کیا مجبوریاں ہیں، کیوں وہ ایک پرومیننٹ اور انڈیپینڈنٹ اور کراچی کے لوگوں کی سیاست کیوں نہیں کرے، کراچی کے مسائل کی سیاست کیوں نہیں کرے. چلیں جی، شوکت یوسف زئی صاحب سے بھی پوچھ لیتے ہیں نا. شوکت یوسف زئی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. شوکت یوسف زئی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. شوکت یوسف زئی صاحب بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. آج اپوزیشن کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے سر. اپوزیشن لیڈر نے اسپیکر کے خط کا جواب بھی دے دیا ہے. اپوزیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں کسی قانون سازی میں حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے. اب آپ اپوزیشن کے بغیر قانون سازی کروا سکیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ ان سے یہ توقع رکھنا میں سمجھتا ہوں کہ فضول ہی ہے کہ آپ اس اپوزیشن سے یہ توقع رکھیں گے کہ جی جو انتخابات کے لیے اصلاحات ہو رہی ہیں یہ اس میں اپنا ووٹ ڈالیں گے یا سپورٹ کریں گے. یہ تو دیکھیں جہاں ان کے مفادات کو زیک پڑے گی یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے، اور یہ تو ثابت بھی ہوا ہے. دیکھیں یہ ایک دوسرے کے خلاف کیا کیا نہیں کہتے. یہ جب تھوڑا سے بھی ان کے بیچ میں وہ آ جاتی ہے نا، دراڑیں آ جاتی ہے، تو پھر ایک دوسرے کے لیے یہ القابات دیکھیں، ان کے الفاظ کا چناؤ دیکھیں، کتنے زبردست طریقے سے یہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے. لیکن چونکہ ان کا مفاد اسی نظام میں ہے جو اس وقت چل رہا ہے کہ جی ہر الیکشن ہوتا ہے اس پہ انگلیاں اٹھتی ہیں، اور یہ جو اسی نظام کے تحت اپنے لیے فائدے تلاش کرتے ہیں. دیکھیں یہ ملک ہے ہمارا، اللہ کے فضل سے ایٹمی ملک ہے. اب اس کو آگے لے جانے کی ضرورت ہے. اب ایسے نظام کی ضرورت ہے جہاں پہ اچھے لوگ آئیں، اسمبلیوں کے اندر بیٹھیں اور وہ قانون سازیاں کریں اور ملک کو چلائیں. لیکن شوکت یوسف زئی صاحب، اسپیکر کو آج بڑی زبردست تجویز بھی پیش کی گئی ہے. اسپیکر کو بڑی زبردست تجویز بھی پیش کی گئی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی جس طرح 2017 میں ایک کمیٹی بنائی گئی تھی سینٹ کے ارکان کے اوپر مشتمل، قومی اسمبلی کے ارکان کے اوپر مشتمل، انہوں نے بڑی عرق ریزی سے کام بھی کیا تھا اس کے اوپر، تو اسی طریقے کی کوئی کمیٹی فارم ہونی چاہیے. تو آپ اس طریقے کی کوئی کمیٹی بنا دینا تاکہ وہ بھی اپنی سفارشات پیش کریں. ہر چیز کو آپ بلڈوز کرنا کیوں چاہتے ہیں آخر؟ دیکھیں کوئی بلڈوز کرنا نہیں ہوتا ہے. دیکھیں ہمارے یہ اس پہ خوش ہو رہے ہیں کہ جی ایم کیو ایم ناراض ہو رہا ہے، فلان رہا ہے. کوئی ناراض نہیں ہو رہا ہے. یہ اتحادی ہیں. یہ ہم پہلے بھی 5 سال رہ چکے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر. ہمارے ساتھ 2-3 اتحادی تھے. وہ کبھی ایک چلا جاتا، دوسرا رہ جاتا، دوسرا چلا جاتا، تیسرا آ جاتا. یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس پہ یہ شادیانے آنے بجائے اپنے اتحاد کی بات کریں. اپنے یہ ابھی تو یہ وارم اپ بھی نہیں ہو رہے. چلیں جی، آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا تو حیدر زمان قریشی صاحب سے ہی پوچھ لیتے ہیں. حیدر زمان قریشی صاحب، شوکت یوسف زئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. انہوں نے آج جو اسٹیئرنگ کمیٹی نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس میں قانون سازی میں حکومت کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا ہے. شہباز شریف نے بھی اسپیکر کو جوابی خط میں لکھا ہے، لیکن حکومت کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے قاف لیگ کے تحفظات دور کر دیے ہیں، وہ ہمارا ساتھ دیں گے، ایم کیو ایم ہمارا ساتھ دے گی، کوئی فرق نہیں پڑے گا حکومت کو. حیدر زمان قریشی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ فواد. دیکھیے اگر جیسے شوکت یوسف زئی صاحب فرما رہے ہیں اور جیسے وہ حکومت کا خیال ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اور وہ یہ بلڈوز کر کے غیر آئینی اور اپنے لیے این آر او لینا چاہ رہی ہے پی ٹی آئی، جس میں نیب آرڈیننس میں جو ترامیم ہیں وہ صرف پی ٹی آئی کی کابینہ اور ان کے اپنے لوگوں کو این آر او دینے کے لیے ہے، جو کہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے. کوئی بھی لیجسلیشن جو اس طریقے سے بلڈوز کی جائے، میڈیا کی آنکھ دکھا رہی ہے، عدالتیں بھی دیکھ رہی ہیں، پریس میں بھی رپورٹ ہو رہا ہے. اور میں آپ کو دیانتداری سے بتاؤں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس قسم کی قانون سازی پاس نہیں ہو پائے گی. اور ہم پارلیمان میں ہر
कीमत पर कोशिश करेंगे और पार्लियामेंट्री मैकेनिज्म इत्तेहादी साथ हुए तब भी पास नहीं हो पाएंगे सर ये कानून? जब तो इत्तेहादी साथ होंगे ना, इनके कहने से किसी ने साथ थोड़ी होना है। इत्तेहादी तो इनके साथ थे ना जब सेशन पहले कॉल किया था। अब भी पता चल जाएगा कि इत्तेहादियों का सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है या अभी भी अपडेट होना बाकी है। दूसरी बात यह है कि पार्टीज़ में जो तरीक़ाकार होता है कानून साजी का और कमेटी सिस्टम है, इसकी कोई रैशनल है, इसकी कोई रीजनिंग है, और अगर आप उनको बाईपास करते हैं तो उजलत पर मबनी कोई भी कानून साजी हो वो मेलाफाइडे उसमें से या बदनीति ज़ाहिर होती है। अब उसको जो मर्ज़ी लिबादा पहना दें कि हम पाकिस्तान के अवाम में के फ़ायदे के लिए करना चाह रहे हैं, हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के फ़ायदे के लिए करना चाह रहे हैं, हम नैब के कानून को मज़ीद जो है इस PTI हुकूमत को NRO देने के लिए करना चाह रहे हैं, ये जो मर्ज़ी कहते रहें, लेकिन गलत काम जो है वो गलत होता है फवाद। और उसके बाद इस किस्म की जो लेजिस्लेशन होती है फवाद, वो अदालतों में चैलेंज होती है। अगर पार्लियामेंट्री सेफ गार्ड्स ना उसमें बिल्ट इन हो, पार्लियामेंट की एक कलेक्टिव विजडम ना हो, तो फिर अमूमन इस किस्म की जो लेजिस्लेशन होती है वो कोर्ट्स में स्ट्राइक डाउन हो जाती है। जैसे कि मिसाल भी दे देता हूँ। चलें, ये मेरा एक सवाल है आपसे कि क्या ऑपोजिशन को सिर्फ EVM के ऊपर इतराज है या फिर जो मुश्तरका बिल क़वानीन के पेश किए जाएंगे सर सबके ऊपर आपको इतराज है? चूंकि मुझे एक ब्रेक के बाद नाज़रीन दोबारा हाजिर होता है। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। हैदर ज़मान कुरैशी साहब, सवाल मेरा आपसे ये था कि आपको क्या जो 30 बिल हुकूमत ने पेश करने हैं, अब जो हफ्ता शुरू होगा उसमें अगर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुला लिया जाता है तो आपको सिर्फ EVM के बिल के ऊपर एतराज़ है? आपको सिर्फ क्या नैब कानून में जो तरामीम हुकूमत करने जा रही है उस पर एतराज़ है? मजमूई तौर पर तमाम के तमाम जो बिल पेश कर रही है हुकूमत उन तमाम के ऊपर एतराज़ है? आपका मुख्तसरन जवाब दे दें सर। देखिए फवाद साहब, मुझे यकीन है कि मेंबरान सूबाई कौमी व सेनेट जो हैं और हुकूमती बेशतर और बहुत सारे लोगों ने उन बिल्स को अभी तक खुद पढ़ा भी नहीं है। और ये एक पार्लियामेंटेरियन जो तनख्वाह लेता है, जो मराहत लेता है टैक्स पेयर के पैसे से, उस पर ये लाजिम है कि उसको एक एडिक्वेट मौका मिलना चाहिए, और इसीलिए कमेटी सिस्टम होता है। आप बारीकी से उस चीज़ को देखते हैं। मुझे नहीं समझ आ रही कि PTI को क्या ऐसी उजलत है, क्या 20 नवंबर को इनका टेन्योर ख़त्म हो रहा है, इनको क्या इतनी आखिर आई हुई है कि 30 लेजिस्लेशन यानी पूरे 3 साल में इतने बिल पास नहीं किए, ये एक ही हफ्ते के अंदर करना चाहते हैं। उसमें पाकिस्तान के अवाम के मुस्तकबिल वाबस्ता हैं, उसमें बहुत सारे कवानीन के अंदर वैल्यूबल इनपुट आ सकता है, ऑपोजिशन की अच्छी तजावीज़ आ सकती हैं, और माजी में बहुत सारी मैं समझता हूँ शौकत यूसुफ ज़ई साहब के शायद इल्म में नहीं है, बहुत सारी ऐसी लेजिस्लेशंस हैं जहां ऑपोजिशन का इनपुट आया और हुकूमत को एक्सेप्ट करना पड़ा। सेनेट में वो बिल्स जाके रीड होते हैं। अब ये सारे सिस्टम को बाईपास जो करना चाह रहे हैं, इसमें से बदनीति आ रही है, और जहां बदनीति होगी ऑपोजिशन जो है। चलिए, नुक्ता आ गया। और अगर आप एक प्रोग्राम करना चाहेंगे तो मैं क्लॉज वाइज आपको बता सकता हूं। EVM वाले बिल के ऊपर इतराज है, ओवरसीज पाकिस्तानीज के बिल के ऊपर और इतराजात हैं। नैब का जो कानून है, नैब के 2 ऑर्डिनेंसेस आए हैं 4 हफ्ते की मुद्दत में। पहले एक अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आया, फिर उसके अंदर फिर दूसरा अमेंडमेंट आया जिसमें लिख दिया कि इस हुकूमत की ECC हो, काबीना हो, इसकी CDW पार्टी हो, इसके वज़रा हो, इसकी कमेटियां हो, वो सब कुछ कर सकते हैं, वो हर चोर बाजारी कर सकते हैं, उसको नैब हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन 1985 तक बाकी हर चीज के ऊपर नैब हाथ लगाएगा। तो वो चलिए जी, आपका नुक्ता आ गया ना हैदर ज़मान कुरैशी साहब। आप ये कह रहे हैं कि इतनी जल्दी उजलत क्या है इनको कि 20 तारीख से पहले ये मेरा सवाल है ना। हाँ जी, ये सवाल पूछ लीजिए। आपके ज़हन में भी तो ये सवाल आ रहा होगा। नहीं, बिल्कुल ये सवाल है, ये मैं पूछूंगा। 30 बिल मैं पूछूंगा शौकत यूसुफ ज़ई साहब से पूछूंगा। भी जो है आपको 2 से 3 दिन दरकार होते हैं। उसकी पहली रीडिंग होती है, दूसरी रीडिंग होती है। निहाल हाशमी साहब, अगर ये EVM का कानून बन जाता है, हुकूमत पास करा लेती है, तो आप क्या करेंगे? एक चीज़,
دوسرا میں آپ کو یاد دلا دوں، پہلے آپ یہ شکوہ کیا کرتے تھے کہ حکومت قانون سازی کے لیے اپوزیشن سے رابطہ نہیں کرتی اور انہیں اعتماد میں نہیں لیتی. اب تو اسپیکر باقاعدہ رابطہ کر رہے ہیں سر، اور خطوط لکھ رہے ہیں، بلکہ اب تو اتحادی شکوہ کر رہے ہیں کہ حکومت نے انہیں اعتماد میں نہیں لیا. اس کے باوجود آپ حکومت کو صاف جواب دے رہے ہیں سر جب وہ آپ سے رابطہ کر رہے ہیں. فواد اتنی جلدی تو ہے نا کہ حکومت اتحادیوں سے بھی مشورہ نہیں کر رہی. لیکن آپ سے ضرور کر رہی ہے، اپوزیشن سے کر رہی ہے سر. نہیں، مجبوری میں کر رہی ہے، پروروگ ہونے کے بعد کر رہی ہے، چلے جی ریکال ہونے کے بعد کر رہی ہے، پہلے نہیں جی. کیا. نہال ہاشمی صاحب بہت دیر کر دی، مہرباں آتے آتے بہت دیر کر دی. یہ ہم نے تو تعاون کا یقین دست تعاون شہباز شریف صاحب نے پہلی سیشن میں پہلی تقریر میں دے دیا تھا، مگر انہوں نے دیر کر دیا. ان کے ہاتھ اتنے میلے ہیں کہ یہ صاف شفاف جو اپوزیشن ہے اس سے ہاتھ ملانا نہیں چاہتے کہ ہمارا ہاتھ گندا نہ ہو جائے. یہ آرڈیننس پہ بلیو کرتے تھے، یہ پارلیمنٹ پہ بلیو نہیں کرتے تھے، یہ پارلیمانی سسٹم پہ بلیو نہیں کرتے تھے، یہ آئین کو آرڈیننس فیکٹری سے بنانا چاہتے تھے. یا تو یہ بہت بھولے ہیں یا یہ بہت بدنیت لوگ ہیں کہ یہ ٹیلر ڈیزائن کام کرنا چاہتے ہیں. اور اب بھی جو آپ نے ای وی ایم کی بات کی تو ای وی ایم کو پوری قوم مسترد کر چکی ہے. سارے سسٹم دیکھیں، قانون جب آپ بناتے ہیں نا تو آپ اس میں تمام اسٹیک ہولڈرز کو بلاتے ہیں، اور اس اسٹیک ہولڈرز میں پارلیمنٹرین بھی ہوتے ہیں، مختلف سیگمنٹ آف دا سوسائٹی ہوتی ہے، ایون میڈیا کے لوگوں کو بھی. میں جب لا کمیٹی میں تھا تو ہم سب کو بلایا کرتے تھے، میڈیا کو بھی بلاتے تھے، لائرز کو بھی بلاتے تھے، این جی اوز کو بلاتے تھے. ایسے نہیں ہوتا، قانون فار ایور بنایا جاتا ہے. ای وی ایم کو تو ہم مسترد کر چکے ہیں، قوم بھی کر چکی ہے، میڈیا بھی کر چکی ہے. اور اگر نہیں مانے تو پھر ہم احتجاج کا بھی حق رکھتے ہیں، اور ہم عدالتوں کے دروازے بھی کھٹکھٹائیں گے کہ وہ قانون آپ نہیں بنا سکتے ہیں جو کہ پرسنل اورینٹیڈ ہو، جو پرسنل ڈیزائننگ ہو. اور یہ ابھی ان کے اتحادیوں سے مشاورت نہیں ہم سے کیوں ہو رہی ہے. اور آپ کا یہ قانون جو ہے یہ پاکستان کے لیے بنتا ہے، عمران خان کے لیے نہیں بنتا. یہ قانون عمران خان اور پی ٹی آئی اورینٹیڈ ہے، پی ٹی آئی ڈیزائنڈ ہے، عمران خان ڈیزائن ہے. ووٹ چوری ان سے آر ٹی ایس تو سنبھالا نہیں گیا، اور پوری دنیا میں ای وی ایم فیل ہو چکا ہے. اور پھر ڈسکا، چلے ہم مان لیں گے ان کی نیک نیت تھی. ڈسکا میں جو رپورٹ آئی ہے الیکشن کمیشن کی، وہ کہتے ہیں کہ جی یہاں پہ اغوا کر لیا گیا تھا، کس طرح سے گورنمنٹ مشنریز کو استعمال کیا گیا تھا. اس کی جو فائنڈنگ ہے اس پہ عمل درآمد کرائے تو ہمیں شاید پھر یہ بتائیں کہ یہ جو فارن فنڈنگ ہے جو 7 سال سے زیر سماعت ہے اس کا کلیئر کروا دیں تو ہمیں پتہ چلا. اور یہ اگر یہ کہیں کہ ہمیں تجربہ نہیں ہے حکومت کرنے کا، 8 سال سے کے پی میں ہے، ہم نے تو دیکھا 8 سال میں انہوں نے کتنے ڈیم بنا دیے، کتنے کالج بنا دیے، کتنے اسکول بنا دیے، کتنے سونامی کے وہ لگا دیے، درخت لگا دیے، کتنی اچھی طریقے سے بی آر ٹی چلا دیے اور کیسے چلا دیے. سر وہ سب تو انہوں نے جو دعوے کیے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پورے نہیں ہوئے، لیکن سوال تو یہ ہے نا کہ شبلی فراز صاحب نے تو اتنا بڑا دعویٰ کر دیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے ہفتے تک ای وی ایم پر قانون سازی مکمل ہو جائے گی. سر اگر حکومت ان مشکلات میں بھی کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر جو آپ تحریک چلانے کے لیے جا رہے ہیں وہ تو دم توڑ جائے گی شروع ہونے سے پہلے ہی. نہیں، تحریک تو دم نہیں توڑے گی. دیکھیے شبلی صاحب کے لیے میرا ایک چھوٹا سا درخواست ہے کہ وہ شاعر و شاعری کریں اور ابا کا نام بدنام نہ کریں. قانون سازی اور چیز ہے، شعر و شاعری اور چیز ہے، اور یہ دم نہیں توڑے گی ای وی ایم. یہ بیوقوف بنا رہے ہیں اوورسیز کو. ان اوورسیز کو انہوں نے اربوں فنڈ لیا ڈیم کے نام سے. ان کے جو پارٹنر ان فراڈ تھے ثاقب نثار صاحب، وہ فنڈ لے کے آئے، آج تک اس کا حساب نہیں. یہ ہمیں بتائیں تو صحیح وہ فنڈ کے پیسے کہاں گئے، کس مت گئے. قوم پوچھنے کا حق رکھتی ہے. نیب والوں سے ہم پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ نیب نے جو ریکوری کیا وہ پیسے کہاں گئے. یہ فراڈ کی حکومت ہے، چور لوگ ہیں، آٹا چور، چینی چور، بجلی چور، گیس چور، پیٹرول چور، ہر چیز کے چور ہیں. اے ٹی ایم اور یہ سب سے کرپٹ ترین آدمی، یہ کرپٹوں کے سردار ہیں. ان کے سارے کیبنٹ میں اے ٹی ایم بیٹھے ہوئے، کرپٹ اے ٹی ایم. اور یہ کہتے ہیں نا کہ کرپشن کے خلاف سب سے پہلے عمران خان کے خلاف کارروائی کی جائے. اپنے گھر والوں کو انارو، اپنے ہمشیرہ کو انارو، اپنے کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو انارو. شوکت یوسف زئی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں نا، آپ کا پوائنٹ آف ویو آگے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ کرپٹ لوگ ہیں، سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو انارو دے رہے ہیں. تو شوکت یوسف زئی صاحب اتنی جلدی کیا ہے، جس طرح حیدر زمان قریشی صاحب بھی پوچھ رہے تھے. اور کل شیخ رشید نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ ای وی ایمز کے معاملے پر عمران خان کے ساتھ ہیں، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے آئی ووٹنگ پر بات ہونی چاہیے کیونکہ پاکستان میں انٹرنیٹ براستہ بھارت سے آتا ہے اور اس میں ہیکنگ کا بھی خطرہ ہے. انہوں نے روس اور امریکہ کی مثال بھی دی تھی. سر یہ بات کوئی عام شخص نہیں کر رہا سر، ملک کا وزیر داخلہ کر رہا ہے، جو پہلی صف میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے وہ یہ بات کر رہا ہے، کوئی اور نہیں کر رہا، کوئی اپوزیشن لیڈر نہیں کر رہا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اپوزیشن نے کون سا مسودہ لے کر ایوان میں آئے ہیں کہ جی ہم یہ، ان کو کوئی کنسرن بھی ہے کہ جو الیکشن ہوتے ہیں اس کے اعتراضات بھی ہوتے ہیں، پھر سارا سال 2 3 سال احتجاج کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، کسی کو حکومت کرنے نہیں دیا جاتا. یہ ایک سلسلہ ہے کہ بہت بڑی مشکل ہے، اس سے نکالنا ہے اس قوم کو.
اچھا تو اپوزیشن نے کیا پرفارم کیا 3 سالوں میں؟ انہوں نے اپنی کون سی ذمہ داری پوری کی سوائے اس کے کہ بس یہ احتجاج سر کرو؟ اس کا حل کیا صرف اور صرف خوش الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں حکومت کے پاس جو حل ہے وہ حکومت دے سکتی ہے نا. اپوزیشن نے کون سا حل ایوان میں لا کر پیش کیا؟ یہ صرف کمیٹیاں بناتی ہیں. کیا ان کے دور میں 2/3 اکثریت نہیں تھی ان کے پاس؟ اگر یہ چاہتے تو کیا اس وقت اصلاح نہیں ہو سکتی تھی؟ اس وقت اتنا بڑا ایشو نہیں چل رہا تھا، ہم دھرنے پہ نہیں تھے، تو کیا اس وقت نہیں ہو سکتی تھی اصلاح؟ لیکن سر 2017-18 میں اصلاحات ہوئی ہیں، آر ٹی ایس کا سسٹم اس کے بعد آیا. شوکت یوسف یہ جو بددیانتی ان کے دیکھیں میری بات سنیں جی، دیکھیں یہ بددیانتی ہے ان کے اندر، یہ ماننا پڑے گا ان کو. اور میرے بھائی جو ہیں میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، لیکن بدقسمتی ہے کہ اب نیشنل ٹی وی پہ آ کے جس طریقے سے یہ بولتے ہیں جس سے انسان دوائیاں نہیں بیچتا ہے وہ جو مائک لے کے، کم از کم دیکھو نیشنل ٹی وی پہ آ کے آپ اپنے دلائل دیں، بے شک دیں. باقی یہ چور وہ ظاہر ہے کون چور ہے سب پوری قوم کو پتا ہے یار، اسے بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. لیکن ہمیں یہاں پہ بیٹھ کے نیشنل ٹی وی پہ مسائل لوگوں کے ضرور بیان کریں. مہنگائی ہے بالکل ہے، مشکلات ہیں بالکل ہیں، اس سے کیسے قوم کو نکالا جائے. یہ کیا اپوزیشن صرف اس لیے ہوتی ہے کہ اس پہ خوش ہوتی ہے کہ اس دن بیان آیا کہ جی ہم حکومت کو مشکل میں ڈال رہے ہیں. یار یہ کرونا کوئی حکومت لے کر تو نہیں آئی، یہ تو پوری دنیا میں آئی ہے، پوری دنیا کی معیشت سکڑ رہی ہے، پوری دنیا کے اندر مشکلات ہیں. کیا وہاں اپوزیشن یہ کام کر رہی ہے کہ جی مشکل ہے عوام کو اور مشکل میں ڈالو؟ دیکھیں یہ وہ لوگ مشکل وقت تو سر 2018 میں نواز شریف صاحب کی حکومت پر بھی آیا، 2013 سے پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت بھی تھا. یہ ایک دن بھی اس حکومت کو برداشت نہ کرتے. اگر ان کا بس چلے نا، اگر ان کے پاس اسٹریٹ پاور ہوتی، یہ ایک دن بھی حکومت کو برداشت نہیں کرتے. لیکن عوام ان کے ساتھ ہے نہیں، یہ ویسے ہی چیخیں مار رہے ہیں حکومت گرائیں گے یہ کریں گے. او بھائی کوئی ٹھوس چیز لے کر آئے اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے. اگر آپ الیکشن کو سمجھتے ہیں کہ شفاف ہونے چاہیے، چلو لے کر آئے نا، اپنی امینڈمنٹ لے کر آئے. آپ کیا لے کر آئے؟ آپ تو کچھ بھی آتے ہیں ادھر تقریریں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، بس چلے جاتے ہیں. شوکت یوسف زئی صاحب، اگر آپ جس طرح حکومت ریسپانسبل ہے اسی طرح اپوزیشن بھی ریسپانسبل ہے. اچھا شوکت یوسف زئی صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانا ہے اگلے ہفتے، اتنا اہم یہ اجلاس ہے. آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اتحادیوں کے تحفظات دور کرے ہیں، ایم کیو ایم کے، قاف لیگ کے، چونکہ قاف لیگ نے تو آج واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ اتنی مہنگائی ہو رہی ہے، ہمیں ووٹرز کو جواب دینا ہے، ان حالات میں پھر تھوڑا سا مشکل ہوگا آپ کے ساتھ چلنا. ہم تو اپنا کردار نبھا رہے ہیں، 3 سال سے نبھا رہے ہیں، لیکن آپ جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو آپ ہمیں یاد کرتے ہیں، اس کے بعد بھول جاتے ہیں آپ. دیکھیں ایسی بات نہیں ہے. یہ ہم پچھلے 5 سال ہم نے بھی گزارے ہیں خیبر پختونخوا میں. یہاں بھی ہمارے ساتھ 2-3 اتحادی تھے، ان کی بنیاد پہ ہم حکومت چلا چکے ہیں. یہ دیکھیں اتحادیوں میں ناراضگی بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن کہیں نہیں جانا ہے انہوں نے. یہ اس پہ خوش نہ ہو، یہ حکومت میں ہی رہیں گے. اور آپ مجھے بتائیں قاف لیگ ہیں ادھر پنجاب کے اندر، حکومت کے اندر پوری طرح وہ ہے، یہاں پہ اختلافات بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں، ظاہر ہے مختلف پارٹیاں ہیں. لیکن یہ کہنا اور یہ اس پہ خوش ہونا کہ جی اتحادی ان کو چھوڑ کے جائے، اتحادی کہیں نہیں جا رہا ہے. یہ تحفظات ہوتے ہیں، تحفظات دور کر لیے جاتے ہیں. انشاءاللہ تعالی وہ ملک قوم اور اس کے مفاد کے لیے وہ ہمارے ساتھ شامل ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ جب اچھا ہو تو کہتے ہم بھی ہیں، اگر کوئی چیز خراب ہوتی ہے تو ہم نہیں ہیں، اس طرح نہیں ہوتا ہے. اتحادی ہوتے ہیں اور انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیں گے، 5 سال پورے کریں گے. کسی کو خوش فہمی ہے وہ کرے، اپنا خیال رکھے. کبھی وہ ایک کو کچھ کہتے ہیں، کبھی دوسرے کو کچھ کہتے ہیں. پہلے مولانا فضل الرحمان کے خلاف باتیں کی، ابھی انہوں نے پیپلز پارٹی کے خلاف کی، پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے خلاف کی. اب جب سب کا مقصد ایک ہو گیا، سارے اکٹھے ہو گئے، اب کل پھر یہ ایک دوسرے کے خلاف بولیں گے. انہوں نے کیا کرنا ہے؟ یہ حکومت اس طرح حکومتیں گرتی ہیں، یہ حکومت گرائیں گے. 6 مہینے میں تو یہ وارم اپ نہیں ہو سکتے. چلیں جی حیدر زمان قریشی صاحب، جس طرح شوکت یوسف زئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ تو ہماری حکومت نہیں گرا سکتے، آپ تو ایک دوسرے کے کندھے پہ چڑھ کر ایک دوسرے کے اوپر پاؤں رکھ کر پھر آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور 6 مہینے میں تو آپ کو وارم اپ ہونے کے لیے لگیں گے. اور یہی بات تو شیخ رشید صاحب نے بھی کی تھی، اور انہوں نے شیخ رشید صاحب نے ایک بات اور کی تھی آپ لوگوں کے لیے. انہوں نے کہا جی دھرنے کا وقت وہ تھا جب مولانا فضل الرحمان پچھلے سال یہاں پر آئے تھے، تو اب اگر آپ آئیں گے تو کوئی کسی قسم کا کوئی فائدہ آپ اچیو نہیں کر پائیں گے. تو حکومت تو ابھی تک آپ کو سیریس لینے کے لیے تیار نہیں ہے.
اچھا فواد، اگر ناظرین کی آسانی کے لیے ہم تھوڑی ایک اسٹرکچر ڈیبیٹ کر لیں تو میرے خیال میں پروگرام کا کانٹینٹ بھی اچھا نکلے گا. بہت اچھی باتیں کی شوکت بھائی نے، میں بہت احترام کرتا ہوں. لیٹ اسٹارٹ فرام دی اتحادی. بالکل انہوں نے صحیح کہا، اتحادی کہیں نہیں جا رہے، صرف ان کی حکومت جا رہی ہے، اتحادی اگلی حکومت میں اتحادی بننے جا رہے ہیں. پہلی بات. دوسری بات، کس کے ساتھ سن لینا، آپ بیچ میں سوال نہ پوچھیں، مجھے پتہ ہے ایک آرگومنٹ تو فارمولیٹ کرنے دیں، پھر سوالات ہوں گے، میں سر خم کر کے کوشش کروں گا، جسارت کروں گا جواب دینے کی. دوسرا دیکھیے بلوچستان میں کیا ہوا، کس کے اتحادی چلے گئے، کیا ہوا وہاں پہ مجھے بتائیں نا. اپوزیشن تو نالائق ہے، اپوزیشن میں تو دم خم نہیں ہے، 6 مہینے چاہیے. کوئی تبدیلی آئی وہاں پہ؟ آئی نا. کسی نے کوئی لانگ مارچ کیا؟ تو جب پارلیمان کے اندر جب لوگ فیڈ اپ ہو جاتے ہیں، جب بیگیج نہیں اٹھایا جاتا تو چیزیں ہو جاتی ہیں فواد. اس میں اپوزیشن کتنا کردار ادا کر پاتی ہے، حکومت کے اندر سے اتحادی کیا کرتے ہیں، یہ پاکستان کی پارلیمنٹری ہسٹری کا ریکارڈ ہے. اب آگے چلتے ہیں. بہت انہوں نے اچھی بات کی، یہ زیادہ بل پڑھتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے یقیناً. جہاں تک پاکستان کے اندر 2-3 آپ کو مثالیں دے دیتا ہوں. مجھے بتائیں ایف بی آر کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ 2 سے 3 مرتبہ اٹیک ہو چکا، ڈیٹا چوری ہو چکا. اسٹیٹ بینک اور آپ کے فائنینشیل بینکس کے ڈیٹاز پہ اٹیک ہوا. یہ میں آسمان سے بات تو نہیں کر رہا. اس کے بعد خود قومی سلامتی کے اداروں نے کہا کہ ہم ایک 5G وارفیئر میں ہیں، اور بالکل بھارت جب اور ہر لحاظ سے دہشت گردی کرنے میں ناکام رہا، نان اسٹیٹ ایکٹرز بھیج کر آخرکار افغانستان سے اس کو روانہ ہونا پڑ گیا. ہمارے افواج، ہمارے اداروں نے، ہمارے لوگوں نے ایک 1 یونٹ قوم کی طرح اس کا مقابلہ کیا. تو اس کے بعد آج آپ دیکھیے کہ وہ سائبر اٹیک کر رہا ہے. اور یہ کیا آپ اس کو رد نہیں کر سکتے امکان کو کہ اگر آئی ووٹنگ ہو رہی ہے یا ای وی ایمز آ رہی ہیں، اور میں ای وی ایمز پہ 2-3 اور باتیں بھی کرتا ہوں جو شاید آج ڈیبیٹ میں بھی نہیں آئی. تو یہ بہت ایک سینسٹیو معاملہ ہے. ہماری مقننہ پاکستان کی جو ہے اس نے الیکٹ ہونا ہے، اور کوئی کہیں سے بیٹھ کر سارے کا سارا چیز ہی اس کو الٹا پھوٹا کر دے. اچھا اب آ جائیں ای وی ایم کے اوپر. دیکھیے آئین کے تحت الیکشن حکومت نے نہیں کرانے ہوتے، الیکشن کرواتا ہے الیکشن کمیشن. الیکشن کمیشن نے 34 کے 35 اعتراضات دیے اور اس صورت کی ای وی ایمز کو بالکل قبول نہیں کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ اس وقت نہیں ہو سکتے جب تک. اچھا ایم کیو ایم، اپوزیشن، تمام جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ آپ اس کے اندر سٹیپ وائز چلیں، کوئی پائلٹ پروجیکٹ کر لیں. انہوں نے کہا ہم بہت مقبول ہیں، تبھی مقبول ہیں تو 10 میں سے 9 بائی الیکشنز یہ ہار گئے. جو کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن ہوئے آپ کے سامنے پی ٹی آئی کے کیا نتائج آئے. تو ان کو اور آر ٹی جی ایس جو ہے، اور یہ کہا گیا کہ انہوں نے آج تک کوئی ریفارم نہیں کیے. میں شوکت بھائی کو یاد کروانا چاہتا ہوں، یہ بھی تب اپوزیشن میں تھے، اور اس میں اپوزیشن میں اس وقت کم از کم پاکستان پیپلز پارٹی تھی، انہی کے ساتھ تھی. اور ہم نے 9 ماہ اس وقت کی حکومت نون لیگ کے ساتھ مل کر سب سے بڑا الیکٹورل ریفارم کیا. 18 قوانین تھے الیکشن ریلیٹڈ ایوب خان کے دور سے، ان سب کو ریوائز کر کے ایک بہت اچھا الیکشن ایکٹ پریپئر ہوا 2017. یقیناً اس میں بہتری کی گنجائش ہے، ہم بالکل بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ سارے جو اقدامات ہیں وہ ایک رات میں ہونے. اور جو مہنگائی کی شرح ہے، جو دھاندلی ہو رہی ہے، اور جو ڈسکا کی اب رپورٹ آ گئی، مجھے بتائیے اس کو ڈیبیٹ نہیں کرتے کہ وہ بھی تو اس سے سیکھ کر ریفارم کرنا ہے. آر ٹی جی ایس کیوں بیٹھا آج تک اس قوم کو نہیں بتایا. نادرا اور الیکشن کمیشن میں جو ہے ٹیبل ٹینس کا میچ ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں انہوں نے جواب نہیں کیا. جب آپ کے سامنے اور پارلیمان میں ای وی ایم استعمال ہوئی، جو رپورٹ آئی ہے، کیا پارلیمان میں آج تک ڈیبیٹ ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے، الیکشن ایکٹ کی ریکوائرمنٹ ہے، کیا حکومت نے وہ رپورٹ ڈیبیٹ کی ہے؟ نقطہ آگے آپ کا سر حیدر زمان قریشی صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے الیکشن کروانے ہیں، یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ اعتراضات ہیں تو ان کے اعتراضات دور ہونے چاہیے. بات بالکل صحیح ہے، بات بالکل صحیح ہے آپ کی.
فواد پاس کر دیتے ہیں. اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان جو اس میں آئینی اتھارٹی ہے وہ حکومتی اتھارٹی نہیں ہے, وہ آن بورڈ نہ ہو تو یہ الیکشن ایکٹ اس ردی کے کاغذ کے مترادف ہے. یہ جو ٹھیک ہے جس کو کوئی عمل درآمد نہیں کرے گا. چلیں جی, نہال ہاشمی صاحب, موجودہ حالات میں حکومت کو گرانے کے لیے سر لانگ مارچ ہی زیادہ بہتر آپشن ہے یا پھر جو پاکستان پیپلز پارٹی تجویز دے رہی ہے کہ ان ہاؤس چینج لایا جائے, پاکستان پیپلز پارٹی بارہا یہ کہہ رہی ہے, تو وہ زیادہ بہتر آپشن نہیں ہے کیا اپوزیشن کے لیے سر؟ دیکھیے آپشنز سارے ہمارے زیر نظر ہے. ہماری اسٹیئرنگ کمیٹی اور سربراہ کمیٹی فیصلہ کریں گی. میں تو یہ بھی جو حیدر زمان صاحب کی بات میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں ڈسکس سے حوالے سے ہٹ کے, جو سینٹ کے الیکشن میں جو خفیہ کیمرے لگے تھے آج تک اس کی رپورٹ آ سکی, تو ای وی ایم تو بہت بڑا فراڈ ہوگا. اب رہ گیا ان کو ہٹانے کا. تو دیکھیے ہم سمجھتے ہیں کہ سینٹ میں ہماری اکثریت ہے اور سینٹ میں ماضی میں بھی فراڈ کیا گیا. غیر سیاسی قوتوں نے جس طرح سے سینٹ کو پامال کیا اور اس کے الیکشن پروسیس کو پامال کیا اور اس کے بعد میں پتہ چل گیا, اور یہ مرحوم حاصل وزنجو نے جو باتیں کی پارلیمنٹ کے اندر میڈیا کے سامنے, وہ سب کو پتہ ہے کیوں, کہاں اور کیسے, کن کے لوگ تھے, کیوں آئے, کس نے کیا. ہم دیکھیں دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک کے پیتا ہے. یہ ابھی کہنا قبل از وقت ہوگا کہ آپ اگر نو کانفیڈنس لے کے آئیں کہ یا سینٹ میں یا قومی اسمبلی میں یا پنجاب میں, تو اس پہ غیر جو جمہوری قوتیں وہ کتنے اثر انداز ہوتے ہیں, کتنے ٹیلی فون کالز آتے ہیں, کتنے لوگوں کے ہاتھ مروڑے جاتے ہیں, کتنے لوگوں کو نیب سے نوٹس آتا ہے. اور ہماری یہ ماضی گواہ اس بات کی, جب اس طرح کا کوئی پروسیس ہوتا ہے تو کسی کے نیب کے کیس نکل آتے ہیں, کسی کی بھینس چوری کی ایف آئی آر نکل آتے ہیں, کسی کے اوپر اینٹی کرپشن کا نوٹس آ جاتا ہے, کسی پہ بجلی والوں کا نوٹس آ جاتا ہے. تو ان ساری آپشنز کو ہم سوچ رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں. اور صرف معاملہ یہ نہیں ہے کہ یہ گورنمنٹ سے ہمیں ہاتھ ہٹانا ہے, اس گورنمنٹ کو گھر بھیجنا. اصل معاملہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو ریلیف کیسے دینا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ نے جو بات کی نا کہ لوگوں کو ریلیف کیسے دینا ہے, تو آخری سیگمنٹ ہے پروگرام کا. نہال ہاشمی صاحب, تھوڑی سی مہنگائی کے اوپر بھی مجھے بات کرنی ہے. شوکت ترین صاحب نے خوشخبری سنا دی ہے کہ جلد ہی آئی ایم ایف سے معاہدہ فائنل ہو جائے گا, اور جس حساب سے چیزیں بڑھ رہی ہیں وہ کم بھی ہو جائیں گی, عام آدمی کی قوت خرید میں بھی اضافہ ہوگا. سر آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی شوکت ترین صاحب جو باتیں کر رہے ہیں اگلے چند دنوں میں وہ درست ثابت ہو جائیں گی, تبدیلی آ جائے گی, عام آدمی کو انتہائی جھوٹ بولا ہے انہوں نے, کم قیمت پہ آٹا چینی ملے گی. آئی ایم ایف میں نے ایسٹ انڈیا کمپنی نہیں, کم قیمت پہ نہیں ملے گی. ایک بہت بڑا اسکیم ہے, فراڈ ہوگا. 7 لاکھ جو ان کے پارٹی کے ووٹر سپورٹر کارکن ہیں, وہ نہیں معلوم کون کون سے فورس پی ٹی آئی نے بنائی ہوئی ہے, وہ ایک بہت بڑا اسکیم ہوگا, بہت بڑا فراڈ ہوگا, بہت بڑا مافیا یہ. دیکھیے اور پوری دنیا میں آج پیٹرول سستی کی جا رہی ہے, پوری دنیا میں. ان سے پوچھے ایل این جی کا ٹرمینل کیوں نہیں لگایا, ایل این جی انہوں نے ایڈوانس میں کیوں نہیں خریدا. ان سے پوچھے کہ نواز شریف کے دور میں جو پر یونٹ تھا وہ 9 روپے کا تھا, آج 20 روپے پلس پہ کیوں ہو گیا. ان سے پوچھیں. شوکت ترین ایک بینکر ہے, وہ فائنانس کے آدمی نہیں ہے, ان کو الف بے نہیں معلوم کہ فائنانس کیا. غریب آدمی وہ کبھی رہے نہیں, ان کو پتہ نہیں. چلیں جی پوچھ لیتے ہیں, نقطہ آ گیا نا آپ کا. شوکت ترین صاحب ایک بینکر ہیں, ان کو فائنانس کا کچھ علم نہیں. نہال ہاشمی صاحب یہ کہہ رہے ہیں, شوکت یوسف زئی صاحب آپ معیشت کے اوپر بھی آپ سے مجھے بات کرنی ہے. فواد چودھری یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں عام آدمی کی قوت خرید میں اضافہ ہوا ہے. شوکت ترین کہہ رہے ہیں کہ عام آدمی کی قوت خرید میں اضافہ نہیں ہوا, جبکہ ترقی یافتہ ممالک میں عام آدمی کی قوت خرید زیادہ ہے, جس کی وجہ سے وہ مہنگائی برداشت کر لیتے ہیں. اب آپ ہمیں بتائیں نا سر, جب اس طرح کا تضاد ہوگا ہم کس کی بات پر اعتبار کریں, فواد چودھری صاحب کی بات پر یا شوکت ترین صاحب کی بات پر؟ دیکھیں فواد, دیکھیں اصل چیز ہے, دیکھیں مہنگائی ہے, ہم اس کو مانتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں, مشکلات ہیں, لیکن وہ مشکلات پوری دنیا میں بھی ہے, یہاں پہ بھی ہے. اس کے لیے توڑ بھی نکالا جا رہا ہے, حکومت کوشش کر رہی ہے. احساس پروگرام اس کا بہترین مثال ہے, اور انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ وہ جو مشکلات ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے. لیکن 2-3 چیزیں میں بتا رہا ہوں. دیکھیں پہلی بات تو اپوزیشن کتنی ایکسپوز ہو رہی ہے. اپوزیشن کے پاس کوئی فارمولا نہیں ہے. اتنی کنفیوز اپوزیشن آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی. حکومت کے لیے تو مشکلات ہیں, وہ ہمیں پتہ ہے, لیکن اپوزیشن جو کنفیوز ہے ان کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے. دوسرا اے سی پی کی بات انہوں نے کی الیکشن کمیشن کی. دیکھیں الیکشن کمیشن قانون نہیں بناتا ہے, نہ ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ جی قانون اس طرح ہونا چاہیے.
कानून बनाना पार्लियामेंट का काम होता है, और जो भी कानून साजी होती है अब इलेक्शन कमीशन ने उस कानून के मुताबिक इंतखाबात शफाफ कराने होते हैं। ये पहली मरतबा मैं सुन रहा हूँ कि जी अपोजिशन कह रही थी, इलेक्शन कमीशन जो कह रहा है कि जी हमें एतराज है। इलेक्शन कमीशन का एतराज अपनी जगह, लेकिन क्या पार्लियामेंट आजाद नहीं है? पहले तो आप कहते हैं कि जी पार्लियामेंट को आजाद करो, पार्लियामेंट आजाद होता है तो कहते हैं जी महंगा करेंगे, सस्ता करेंगे, या इसी कीमत पर छोड़ देंगे, क्या करेंगे? आज तक नहीं देखी। हुकूमत भी तो कंफ्यूज है। देखिए इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ देखिए जो मुश्किलात थी हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि जैसे आलमी मार्केट में रेट्स कम होंगे इंशाल्लाह शौकत साहब इस वक्त अगर आप देखें, देखिए हमें मुकाबला करना है अपने जो हमसाया ममालिक है। देखिए हमसाया ममालिक में क्या रेट है आपको नहीं पता है? पेट्रोल इंडिया में कितना है? इवन जी कंप्लीट करेंगे। हाँ हाशमी साहब मेरे बड़े हैं। देखिए हमें या तो ये बताएं कि पूरी दुनिया के अंदर महंगाई नहीं आई है और इसलिए सिर्फ पाकिस्तान के अंदर महंगाई है, तो फिर हम बिल्कुल हम मान लेंगे कि जी हाँ बिल्कुल है। अब आ गई है महंगाई तो इससे निपटना कैसे है? देखिए जिस तरह हम कोरोना से निपटे, जिस तरह मैनेज किया गया है कोरोना को, इंशाअल्लाह ताला महंगाई को भी हम मैनेज कर लेंगे। ये तालियां बजाते रहे, खुश होते रहे, खाने खाते रहे, ये अपोजिशन कुछ करने वाली नहीं है, न कर सकती है, न कुछ बिगाड़ सकती है हुकूमत का। हुकूमत इंशाल्लाह 5 साल पूरे करेगी, अगले 5 साल भी हमारे। सर शौकत तरीन साहब कह रहे हैं कि IMF के पास जाने पेट्रोल दोबारा से महंगा करना पड़ेगा, जब तक मुआहदा नहीं होता। माफिया जो है वो इस वक्त तो उसके 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में, कभी वो डॉलर के रेट बढ़ जाते हैं, डॉलर स्मगल हो रहा होता है, कभी चीनी के रेट बढ़ जाते हैं, तो माफिया को कंट्रोल करना तो आपका ही काम है ना सर। इसका जवाब जल्दी से सवाल पूछ ले एक सवाल भी देखिए जब तक आलमी मार्केट में देखिए आलमी मार्केट में जब तेल महंगा होता है तो तब यहाँ पे महंगा होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ पे क्या सवाल है आपका? वहाँ पे महंगा ना और हम यहाँ महंगा करता जाए, ऐसा नहीं होगा। मैं ये इनसे कह रहा हूँ आलमी मार्केट में तेल सस्ता हो रहा है, और एक तर्जुमा इनसे कहना चाहता हूँ, इस मुल्क में महंगाई नहीं है शौकत भाई, करप्शन है। ज़रूरी मुल्क है, महंगाई आटा चीनी साग आलू प्याज पे असर नहीं करता है, करप्शन असर करता है। वो हैदर ज़मान कुरैशी साहब आपका फाइनल सर क्या कहेंगे आप? हैदर ज़मान कुरैशी साहब महंगाई को कैसे कंट्रोल करे हुकूमत? देखिए फवाद साहब, शौकत भाई ने बहुत अच्छी बातें की हमेशा की तरह। मैं सिर्फ इनको ये बताना चाहूँगा कि अगर पार्लियामान बिल्कुल सुप्रीम है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें बिलीव करती है, लेकिन अगर पार्लियामान ये कह दे कि पीटीआई की टाइगर फोर्स अगले इलेक्शन में आरओ होंगे और ये कानून पास कर दें और इलेक्शन कमीशन का अमला नहीं कंडक्ट करेगा, तो क्या इलेक्शन कमीशन जिसके ऊपर आईनी जिम्मेवारी है और उसने इम्प्लीमेंट करना है, तो अगर ये ऐसा कानून बनाएंगे तो वो इम्प्लीमेंटेबल नहीं होगा, तो ये अनफेटर्ड नहीं होता। आपने फंडामेंटल राइट्स और आइन की जो बाकी शिकें हैं अगर वो उससे तो अगर एक इदारा जो एग्जीक्यूटिव है जिसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल हैदर ज़मान कुरैशी साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। तमाम मौज़ूअ का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए। आपका भी नाज़रीन बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते, तब तक के लिए फवाद ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने